بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص بنا کر لیتا ہوں۔ پھر ان سے بات کی اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے نزدیک بہت اعلیٰ مقام میں ہیں۔ حضرت یوسف فرمانے لگے کہ اگر آپ مجھے زمین کے خزانوں پر نگران بنا دیں تو میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ خیر، اس کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی بنے۔ اس بادشاہ کے بعد خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے، اور پھر جب ان کا سامان تیار کیا، یعنی ان کا جو گندم تھی یا جو بھی غلہ تھا وہ ان کے بوروں میں ڈال دیا گیا، تو کہنے لگے حضرت یوسف تمہارا ایک بھائی ہے، اس کو بھی اگلی دفعہ لے کر آنا، دیکھو میں نے تمہاری کتنی عزت کی ہے اور میں نے کتنا تمہیں غلہ دیا ہے، اور اگر تم اسے نہ لائے تو کوئی غلہ نہیں ملے گا اور ادھر تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کوشش کریں گے اپنے والد کو منوانے کی۔ پھر حضرت یوسف اپنے نوجوانوں سے کہنے لگے کہ ان کی جو پونجی ہے، جو رقم لائے تھے اس غلے کے بدلے میں، وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ رکھ دی، اور پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس جب واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں گے تو ہمیں آئندہ غلہ ملے گا، وگرنہ کچھ نہیں ملے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے کہ کیا میں تمہاری بات مان لوں جیسے یوسف کے بارے میں مان لی تھی؟ اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولا تو وہ پونجی سامان کے اندر سے نکل آئی، تو کہنے لگے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، یہ جو رقم تھی وہ بھی ہمیں واپس مل گئی، اور ہم اگر بھائی کو لے جائیں گے تو ایک اونٹ کے وزن کے برابر ہمیں زائد غلہ بھی مل جائے گا، اور یہ کوئی معمولی یہ ملنا کوئی معمولی بات ہے، یعنی یہ مل جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اپنے تمہارے ساتھ جب تک کہ تم میرے ساتھ پکا وعدہ نہ کرو، یا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے، وگرنہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، پکا وعدہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اور کہ ہم ضرور واپس لائیں گے۔ پھر حضرت یعقوب فرمانے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر کارساز۔ پھر اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملے، یعنی بھائی کو لے کر آئے تھے یہ، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ان کو اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر ان کا سامان جو تھا یہ تیار کروایا، اور اس بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا گیا، پانی کے پینے کا پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ پھر یہ واپس آنے لگے تو پیچھے سے آواز دینے والوں نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ تو یہ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہوا ہے،
اور جو اسے لائے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق اس کو غلہ ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا تم اگر جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہو؟ وہ کہنے لگے جس کے سامان سے وہ آپ کا سامان نکلے، آپ کا پیالہ نکلے، وہی اس کو رکھ لیں، وہی اس کی سزا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ظالموں کو سزا دی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا، پہلے دوسروں کے بوروں کو کھول کر دیکھا اور پھر آخر میں بھائی کے بورے کو کھولا تو اس کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اصل میں یوسف چاہتے تھے کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کی۔ اس کا مطلب اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کیا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ فرمایا ماکان، اور پھر وہ بھائی غصے میں آ کر کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ حضرت یوسف نے ظاہر نہیں ہونے دیا، غصہ آیا لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور کہنے لگے تم برے لوگ ہو اور اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر یہ بھائی ان سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ ہماری اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ بہت نیک آدمی لگ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمارا سامان جس کے پاس پایا گیا ہم تو اسے رکھیں گے، اور اگر ہم کسی اور کو رکھیں گے تو ظالم ہو جائیں گے۔ پھر بڑا بھائی جو ہے وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے، اپنے بھائیوں سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے اپنے باپ سے پکا عہد کر کے آئے ہو، میں تو واپس نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے یا میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا تم جاؤ اپنے والد سے کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، جا کر پوچھ لے اس گاؤں والوں سے جہاں سے ہم گزر رہے تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لے جن کے ساتھ ہم آ رہے تھے۔ خیر، پھر کہنے لگے انا لصادقون، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب یوسف یعقوب علیہ السلام غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے، حالانکہ اب یہ ساری بات درست تھی، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم، لگتا ہے تم نے خود بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب میں صبر ہی کروں گا۔ پھر حضرت یوسف یاد آ گئے، بنیامین گم ہوئے تو حضرت یوسف یاد آ گئے، کہنے لگے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، ان کی آنکھیں غم میں سفید ہو گئی تھیں اور بہت غمگین تھے، اس وجہ سے وہ یوسف پر افسوس کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے بھائی بیٹے کہ تو ہر وقت یوسف کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے اور ہلاک ہو جائے گا اور یوسف کو نہیں بھولے گا۔ کہنے لگے کہ میں تو اپنا شکوہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں اور میں اپنے رب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ گئے اور کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، یہ تھوڑی سی رقم لائے ہیں، یہ رکھ لیں اور ہمیں پورا غلہ دے دیں، اور وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر کچھ صدقہ بھی کریں۔ حضرت یوسف غیرت میں آئے کہ نبی کی اولاد ہے، میرے بھائی ہیں، اور ایک وقت کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ صدقہ کریں، اب کب تک میں بات کو چھپاؤں گا؟ کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ تو وہ کہنے لگے، ان کو پتہ تھا کہ یوسف کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا،
کہنے لگے انک لانت یوسف، لگتا ہے تو ہی یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی غلط کار تھے۔ وہ حضرت یوسف کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ جاؤ یہ میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، یعنی اس کی نظر لوٹ آئے گی ان کی۔ ادھر یہ قافلہ نکلا اور ادھر حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بس تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتا رہتا۔ خیر جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا اور ان کے چہرے پہ ڈال دی تو وہ دیکھنے والے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے ہمارے گناہوں کی، ہم بہت غلط کار تھے۔ اور وہ کہنے لگے ہاں میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا مہربان۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا، حضرت پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے ماں باپ والدین پورے خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ پھر واپس آئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا، یعنی تخت پر بلند کیا، اور یہ سب کے سب خروا لہ سجداً، سجدے میں گر گئے، یعنی 11 بھائی اور ماں باپ سارے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگے یا آباتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی جو میں نے کسی وقت دیکھا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ آخر میں حضرت یوسف دعا فرماتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خبروں کی یہ خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، تو آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میرا کارساز ہے دنیا و آخرت میں، توفنی مسلماً و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں سے مجھے ملانا۔ تو یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے سورہ رعد ہے اور ابھی 13واں پارہ مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے پھر میں آگے آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔